بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کا پہلا ہفتہ، پہلا عشرہ مکمل ہونے والا ہے اور ہمیں اس مبارک مہینے میں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ روزے کی جو روح ہے اس کے مطابق ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور روزے کے اثرات ہماری زندگی پر پڑ رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنی سوچ اور اپنی فکر کا جائزہ لے کہ میرے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں وہ پاکیزہ ہوئے ہیں یا نہیں۔ پاکیزہ سوچ یا پاکیزہ فکر کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے خیالات ہمیشہ نیکی کی طرف ہوں، نیکی کا خیال آئے، اچھے کاموں کا خیال آئے۔ ہر وقت آپ کو یہ فکر لاحق رہے کہ میں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آخرت کا سرمایہ اکٹھا کر لوں، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نیکیوں اور گناہوں کا کمپیریزن فرمائیں گے، جسے قرآن میں کہا گیا کہ وزن ہوگا۔ وہ دراصل کمپیریزن ہے۔ اگر آپ کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو جنت میں جائیں گے، عبداللہ گناہ زیادہ ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ نیکیوں کو زیادہ کرنے کے لیے سال میں یہ ایک مہینہ جو آتا ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ اس میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کئی گنا نیکیوں کے اجر بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان شریف میں ہمیں بہت حریص ہونا چاہیے، ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں تاکہ قیامت والے دن ہمیں یہ فائدہ پہنچائیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ رمضان تو گزرتا جا رہا ہے، کیا اس کے ہماری عملی زندگی پر اثرات کچھ ہو رہے ہیں؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دیا آپ نے؟ ہر بندے کو خود پتا ہے، اپنا جائزہ لیں۔ جھوٹ بولنا، اب جھوٹ اور غیبت میں ان کا ذکر اس لیے اکثر کرتا ہوں کہ یہ برائیاں بھی بہت بڑی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ جائزہ لیں، اگر نہیں لے رہے تو پھر رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ میں نے یہ جو 7-8 دن گزرے ہیں رمضان کے، میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولنا ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، خاص کر منڈیوں میں، کاروبار میں۔ ایک آدمی بیٹھا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، نیک آدمی ہے وضاقتہ سے بھی، لیکن جھوٹ وہ بھی بولتا ہے۔ اپنے کاروبار کے لیے دکان پر بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کوئی کاروبار نہیں ہوتا۔ منڈی پر چلے جائیں، یہ دومیل منڈی ہمارے پاس لگتی ہے، سارا دن جھوٹ، سارا دن جھوٹ۔
سوچے تو صحیح، اس رمضان کا پھر کوئی فائدہ ہے؟ اگر ہم روزہ بھی رکھیں اور جھوٹ بھی بولتے رہیں، دکان پر بیٹھ کر ہر گاہک کے ساتھ جھوٹ بولیں، غیبت. ابھی ان دنوں بھی میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، اور مجھے جب بھی کوئی بندہ آتا ہے ان دنوں مجھے ڈر ہی لگتا ہے، ویسے بھی لگتا ہے کہ یہ غیبت تو شروع کرے گا. لوگوں کے تنازعات میں ان کی صلح اللہ کے لیے کرانے کی کوشش کرتا ہوں، تو فریقین ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں جو غیبت کے زمرے میں آتی ہیں. Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. آج کا خلاصہ کیا ہے؟ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ختم ہو جائے گا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس روزے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں. اور ہم نے اپنی زندگی کا بھی جائزہ لیتے رہنا ہے، مسلسل لیتے رہنا ہے. اس روزے کے اثرات ہم پر پڑ رہے ہیں یا نہیں پڑ رہے؟ اگر نہیں پڑ رہے تو پھر روزے کا فائدہ نہیں ہے، وہ پھر بے روح روزہ ہے، جس طرح میں نے عرض کیا تھا. اور بے روح روزہ ایسے ہی ہے جیسے بغیر روح کے کوئی جاندار ہے. انسان ہے تو اسے دفن کر دیتے ہیں، جانور ہے تو اسے پھینک دیتے ہیں، وہی جسم ہوتا ہے، لیکن روح نکل گئی، بیکار ہو گیا. انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن روح نکل گئی تو بیکار ہو گیا. لوگ دفن کر دیتے ہیں، گھر میں نہیں رکھتے، اپنا عزیز ہونے کے باوجود دفن کر دیں. تو روزے کی بھی اگر روح نکل گئی تو پھر روزہ بھی بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے یہ لازماً سوچنا ہے کہ روزے کے ہماری عملی زندگی پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں یا نہیں. اگر آپ جائزہ لے رہے ہیں تو پھر آپ روزے رکھ رہے ہیں صحیح معنوں میں، روزے کی روح کے مطابق. اور اگر آپ جائزہ نہیں لے رہے اور بہتری نہیں آ رہی تو پھر آپ کا روزہ بے روح روزہ ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں.